رائیہ میں آج جو اشعار ہیں وہ جمع قرآن کے بارے میں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شعر نمبر 21۔ وَلَمْ يَزَلْ حِفْظُهُ بَيْنَ الصَّحَابَةِ فِي عُلَا حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ مُبْتَدِرًا۔ وَلَمْ يَزَلْ، ہمیشہ صحابہ کرام کے بین الصحابت، صحابہ کرام کے ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت والی زندگی میں قرآن مجید کے حفظ کا شوق برابر جاری رہا۔ لم یزل، ہمیشہ جاری رہا، برابر جاری رہا۔ مبتدرا، حالانکہ ان میں حفظ کے شوق میں ایک کو دوسرے سے آگے بڑھنے اور جلدی کرنے والے تھے۔ مبتدر، صحابہ ایک دوسرے سے حفظ قرآن میں بڑھنے والے تھے۔ بہت سے صحابہ کرام، صحابیات، بعضوں کو پورا قرآن نبی علیہ السلام کی زندگی میں حفظ ہو گیا تھا، ضبط ہو گیا تھا، بعضوں کو آدھا یاد تھا، بعضوں کو کچھ حصے یاد تھے، بعضوں کو کچھ صورتیں یاد تھیں۔ اور حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصاری ہیں، ان سے نبی علیہ السلام لکھواتے تھے۔ کاغذ میسر نہیں تھا تو مختلف چیزوں پر، کپڑے پر، کھال پر، پتھروں پر جو درختوں کی وہ جلد ہے اوپر، اس پر مختلف چیزوں پہ صحابہ کرام خود بھی لکھ لیتے تھے۔ اور دستور یہ تھا کہ لکھنے کے بعد نبی علیہ السلام کو پڑھ کے سناتے بھی تھے کہ کہیں کوئی غلطی نہ لکھی جائے، غلطی ہو تو نبی علیہ السلام اصلاح فرما دیتے۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں قرآن جمع ہوا، اور اس کا سبب یہ بنا کہ مسیلمہ کذاب جو جھوٹا مدعی نبوت ہوا، اس کے خلاف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپہ سالاری میں فوج بھیجی، اس کے ساتھ جنگ ہوئی، اور وہ جنگ بڑی سخت تھی۔ اس میں بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے، بعضوں میں مختلف آتا ہے، اور 60 حفاظ قرآن کے جو ہیں وہ شہید ہوئے، بعضوں نے 700 تک لکھا ہے۔ اس پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اندیشہ ہوا کہ اگر اسی طرح جنگوں میں حفاظ قراء شہید ہوتے رہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن مجید کا کوئی حصہ رہ نہ جائے، ضائع نہ ہو جائے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مشورہ دیا کہ آپ قرآن مجید کو کتابی شکل میں جمع کروا دیں۔ تو چونکہ یہ کام نبی علیہ السلام نے ایک کتابی شکل میں جمع کرانے کا نہیں فرمایا تھا،
دوسرا قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے خود لیا، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع میں نہیں، انشراح صدر نہیں تھا، نہیں مانے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر ان سے تقاضا کرتے رہے اور کہتے رہے واللہ فی خیر، اس میں امت کے لیے بہتری ہے۔ بالآخر سیدنا صدیق اکبر کے سینے کو اللہ نے کھولا، انہیں انشراح صدر ہوا، تو انہوں نے زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ السلام کے مخصوص کاتب وحی تھے، ان کو مقرر کیا اور قرآن مجید جو ہے وہ ایک جگہ جمع کرنے کا حکم دیا۔ وہ فرمانے لگے واللہ اگر مجھے یہ کہا جاتا کہ اس پہاڑ کو اپنی جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دو تو میرے لیے یہ تو آسان ہوتا، لیکن یہ جو کام آپ نے میرے ذمہ لگایا ہے یہ بہت بھاری کام ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت کی مدد نصرت پر وہ تیار ہو گئے، اور صحابہ کرام کے اجماع کے ساتھ قرآن مجید جو ہے 7 احرف کی رعایت کرتے ہوئے جمع ہو گیا، لیکن ایک مصحف میں نہیں تھا، یعنی لوحین کے درمیان ایک تختی کی شکل میں نہیں تھا، بلکہ مختلف صحیفے تھے، ٹکڑے ٹکڑے ٹکڑے۔ اور اس میں بعضوں نے یہ بھی کہا کہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جمع میں اور اس جمع میں کوئی فرق نہیں تھا۔ بعضوں نے کہا کہ نہیں، وہاں پہلی جمع جو تھی اس میں سورتوں کی ترتیب نہیں تھی، حالانکہ سورتوں کی ترتیب جو ہے یہ وہی لوح محفوظ کی ترتیب ہے، آسمانی ترتیب ہے، اور صحابہ کرام میں رائج ہو چکی تھی، یہ ترتیب معروف تھی، مشہور تھی۔ تو سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورتوں کی ترتیب جو ہے اس کو بھی سامنے رکھ کے قرآن مجید کو جمع کروایا، اسی پہلے جو کتابت تھی اس کے مطابق۔ لیکن نقطے اور اعراب جو ہیں اس میں پہلے بھی نہیں ڈالے گئے اور بعد میں بھی نہیں ڈالے گئے ہیں۔ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جمع جو ہے اس میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ پہلی جمع میں تو تمام 7 احرف کی رعایت تھی، لیکن اس میں ایک حرف پر جمع کیا گیا، اور اب وہ جتنی قراتیں بھی نکلتی ہیں تو وہ ایک ہی حرف سے نکلتی ہیں۔ یہ بعض کی رائے ہے، اکثریت یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں بھی 7 احرف جو ہے اس کی رعایت ہے، اور پہلے مصحف میں بھی 7 احرف کی رعایت ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد جب ان کی وفات کا وقت آیا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو سپرد کر دیا۔ پھر جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا تو یہ مصحف ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس امانت رہا۔ وہ پڑھی لکھی خاتون تھیں، اور اس کے بعد یہ قریب علاقے ہیں آذربائیجان، آرمینیا، یہاں پہ جنگ ہو رہی تھی، تو نبی علیہ السلام کے ایک صحابی جو رازدار صحابی کہلاتے ہیں،
حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے دیکھا کہ بعض قرآن مجید میں تلاوت کرنے والے جو سپاہی ہیں، جہاد میں ہیں، تو وہ آپس میں الجھ رہے ہیں. ایک کہتا ہے کہ یہ میرا لکھا ہوا ٹھیک ہے، دوسرا کہتا ہے میں جو پڑھ رہا ہوں یہ ٹھیک ہے. تو اکثر حضرات کی رائے یہ ہے کہ بعضوں کے پاس کچھ تفسیری چیزیں بھی لکھی ہوئی تھیں جو تلاوت میں نہیں پڑھی جاتی، تو ان میں اختلاف تھا. بعض کی یہ رائے ہے کہ مختلف لغات جو تھے ان کا اختلاف تھا. تو بہرحال حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، انہوں نے کہا کہ آپ مسلمانوں کا علاج کریں، اگر اسی طرح اس میں اختلاف ہوا تو کہیں قرآن میں انتشار نہ ہو جائے، امت مختلف نہ ہو جائے، جھگڑے نہ ہو جائیں قرآن میں. تو سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے وہ مصحف منگائے، اور پھر حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا، اور ساتھ ان کے قریش کے چند حضرات جو ہیں ان کو بھی مقرر کیا کہ آپ قرآن مجید جو ہے اس کو ایک جگہ ایک کتابی شکل میں لوحین کے بیچ میں اس کو جمع کر دیں. چنانچہ صحابہ کرام کے اجماع سے قرآن مجید کے نسخے 5 پر تو اتفاق ہے، اور بعضوں نے 6 کہے، بعضوں نے 7 کہے، بعضوں نے 8 کہے. اس میں ایک بحرین کا اور یمن کا بھی ہے، مکہ کا بھی ہے جو مکہ بھیجا. تو بحرین اور یمن کا اہل رسم نے اس سے تو رسم کہیں نقل نہیں کی ہے، باقی جو ہے ان سے رسم جو ہے وہ اہل رسم نے نقل کی ہے. تو آج بھی وہ سارے مصاحف میں سیدنا عثمان کے لکھوائے ہوئے، ان میں ایک مصحف انہوں نے اپنی تلاوت کے لیے رکھ لیا، ایک مدینہ منورہ کے عام لوگوں کے لیے رکھ لیا، اور وہی مصحف جو ان کی تلاوت کے لیے تھا تو اس کو مصحف امام بھی کہتے ہیں. اس پر ناظم رحمت اللہ علیہ پوری تشریح سے اشعار لائے ہیں. تو فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کی عظمت والا زمانہ، العلا یہ جمع علیا کی ہے، یہ صفت ہے جس کی اضافت موصوف کی طرف ہوئی ہے. ای الحیات العلیا، عظمت والا، بلندی والا، خوبصورت زمانہ. مبتدرا یہ الصحابہ سے حال ہے، ای حال قوم کل واحد منہم یسبق الآخر الى الحفظ ومسرعین الى حفظه وكل عام على جبريل يعرضه وقيل آخر عام عرضتين قرا. یہ عرضتين قرا کا مفعول مطلق ہے جو قراءتین سے ہے، وقفاً حمزہ ساکنہ کا ابدال ہو گیا، جیسا کہ بخاری شریف میں روایت ہے کما روی عن عائشہ و فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما قالتا سمعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول
ان جبریل علیہ السلام کان یعارضنی القرآن فی کل سنۃ مرۃ وعارضنی العام مرتین فلا اراہ الا خضر اجلی اشار الناظم الى هذه الروایہ. ناظم رحمت اللہ علیہ جو ہیں انہوں نے جو کہا نا کہ وقیل آخر عام عرضتین قرا، ہر سال رمضان شریف میں جیسا کہ بخاری شریف کی روایت ہے جبرائیل اترتے تھے، نبی علیہ السلام جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا تھا جبرائیل پر پیش کرتے تھے. آخری سال میں نبی علیہ السلام نے 2 دفعہ جبرائیل علیہ السلام پر قرآن کو پڑھا پیش کیا اور خود فرمایا کہ اس رمضان میں 2 دفعہ جبرائیل پر قرآن پیش کیا گیا اور اس کا مقصد یہی نظر آتا ہے کہ اب میرا وقت آخر پہنچ چکا ہے. ان الیمامۃ اہواها مسیلمۃ الکذاب فی زمن الصدیق اذ خسر، یمامہ والوں کو ابو بکر صدیق کے زمانہ میں مسیلمہ کذاب جھوٹے مدعی نبوت نے ہلاک و گمراہ کر دیا. اہواہا ہلاک کر دیا، اہلکہا یہ انا کی خبر ہے، یمامہ انا کا اسم ہے، اذ خسرا ظرف ہے، یہ راجع ہے الی مسیلمۃ الکذاب، جب کہ وہ خود بھی اذ خسرا تباہ ہو گیا. اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا اور ان لوگوں کو گمراہ کر دیا، وہ اس کے ساتھ ہو گئے، بہت بڑی قوت اکٹھی کی. تو حضرت خالد ابن ولید کی سربراہی میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر بھیجا، مسیلمہ کو قتل کر دیا گیا اور اس فتنے کا سدباب ہوا. وبعد بأس شدید حان مصرعه وكان بأسا على القراء مستعرا. حان الشيء اذا جاء حينه، یعنی اذا جاء وقته. المصرع الہلاک، مستعر مشتعل، سخت جنگ کے بعد مسیلمہ کذاب کے ہلاک ہونے کا وقت آ گیا. وَكَانَ بَأْسًا عَلَى الْقُرَّاءِ، اور یہ جنگ قراء کے حق میں بڑکنے والی تھی، مستعر مشتعل ہونے والی تھی. 70 حفاظ اس میں شہید ہوئے. موسیٰ جار اللہ فرماتے ہیں ان کی شرح میں ہے کہ 700 حفاظ شہید ہوئے. نادا ابو بکر الفاروق خفت علی القراء فدرک القرآن مستطغرا. فدرک القرآن ای بالکتابت فی المصحف، مستطغرا ای کاتبن، یہ ادرک کے فاعل سے حال واقع ہوگا. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پکارا. خفت علی القراء، میں قراء کے شہید ہونے پر ڈر رہا ہوں، اس لیے قرآن کا علاج کیجیے کہ آپ لکھنے والے ہوں. واقعات سارے میں نے شروع میں بیان کر دیے. فَأَجْمَعُوا جَمْعَهُ فِي الصُّحُفِ وَاعْتَمَدُوا زید بن ثابت العدل الرضا نظرا. فَأَجْمَعُوا أي فَاتَّفَقُوا على جمعه في المصحف. العدل الرضا یہ زید کی صفت ہے، یہ نظراً
منصوب ہے تمیز واقع ہونے کی وجہ سے. کان الزید بن ثابت حاضر فی عرضۃ الاخیرہ. فرماتے ہیں کہ بس صحابہ کرام جمع ہو گئے قرآن کے ایک مصحف میں جمع کرنے پر. واعتمدوا، اور انہوں نے اعتماد کر لیا زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جو عادل نظر فکر کے اعتبار سے پسندیدہ ہے. فقام فیہ بعون اللہ یجمعہ بالنصح والجد والحزم الذي بہرا. بالنصح خلوص نیت، والجد ایسائی التام، والحزم ای الیقین، بہرا ای غلب على كل نصح وجد وعزم كما اشتہرا، أي كما جاء في الخبر المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن القرآن أنه قال إن القرآن أنزل القرآن على 7 أحرف. یہ مشہور ہے کمشتہرا. یہاں تک کہ وہ زید ابن ثابت 7 حروف کی رعایت کے ساتھ پورا قرآن جو ہے کتابت میں بلند ہو گیا، یا ان 7 حروف کے ساتھ پورا ہو گیا جو بلند حروف ہیں 7 العلیاء، جیسا کہ ان کا ذکر حدیث میں مشہور ہو گیا ہے. فَأَمْسَكَ الصُّحُفُ الصِّدِّيقُ ثم الى الفاروق اسلمها لما قضى العمر. پس صدیق اکبر نے ان صحیفوں کو لے لیا، اپنے پاس رکھ لیا، امسکا محفوظ کر لیا. پھر جب ان کی وفات کا وقت آیا تو ان کو سپرد کر دیا. اسلمها الى الفاروق لما قضى العمر، جب ان کی عمر پوری ہو گئی. وعند حفصة كانت بعد فاختلف القراء فاعتزلوا في احرف زمرا. ان کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ام المؤمنین حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس وہ قرآن مجید تلاوت کرنے والوں کے لیے موجود رہا. ام المؤمنین پڑھی لکھی خاتون تھیں تو ان کے پاس یہ قرآن مجید محفوظ رہا. فاختلف القراء، پس اس کے بعد قرآن نے اختلاف کیا. فاعتزلوا فی احرف، اور قرآن کے چند حروف میں وہ علیحدہ علیحدہ ہو گئے، اعتزال کر لیا، جدا جدا ایک سے دوسرا جو ہے الگ ہو گیا، گروہ گروہ ہو گئے. زمرہ جمع زمرہ بمعنی جماعت، جماعت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. ایک گروہ ادھر ہے، دوسرا ادھر ہے، ایک کہتا ہے یہ ٹھیک ہے، دوسرا کہتا ہے یہ ٹھیک ہے. وَكَانَ فِي بَعْضِ مَغْزَاهُمْ مُشَاهِدَهُمْ حُذَیفَةُ فَرَأَىٰ فِي خُلْفِهِمْ عِبَرًا. ان کی بعض جنگوں میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے. فرآ، پس انہوں نے ان کے اس اختلاف میں عبرتیں دیکھی، یعنی متفکر ہو گئے کہ توریت انجیل کی طرح کہیں قرآن میں بھی تبدیلیاں نہ ہو جائیں. عبرہ تو ان کی جمع ہے. حذیفہ کانا کا اسم واقع ہوگا، مشاہدہم اس کی خبر ہوگی. ای وکانا ھذا الاختلاف فی غزوۃ آرمینیا فی جند الشام والعراق. فجاء عثمان مذعورا فقال له
وخاف ان یخلطہ فدرک البشرا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشانی کے عالم میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان سے کہا آقا میں ڈرتا ہوں ان یخلطہ کہ لوگ قرآن میں خلط نہ کر دیں، غیر قرآن کو مخلوط نہ کر دیں، بس علاج کریں آپ مخلوق کا۔ فاستحضر الصحف الاولى التي جمعت وخسق زیدا ومن قریشہ نفرا۔ بس حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے صحیفے ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ عنہ سے حاضر کروائے، استحضر ای طلبہ، اور آپ نے زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہی کو ایک جلد میں جمع کرنے کے لیے مقرر فرمایا، مخصوص فرمایا۔ ومن قریشہ نفرا، اور اپنے قریش سے بھی ایک جماعت کو، نفرن ای جماعتا من قریش، ان میں حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے، قاری امت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، عبد الرحمن بن حارث بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابہ شامل تھے، اور صحابہ کے اجماع سے پھر قرآن کی نقلیں کی گئیں اور مختلف شعروں میں بھیجی گئیں۔ اس کے بعد جو آگے اشعار آتے ہیں ان کو انشاءاللہ کل پڑھیں گے، اور اس میں چند ضروری چیزیں ہیں کہ آیا اب جو قرآن مجید موجود ہے اس میں جو قرات ہیں تو یہ وہی 7 احرف کے مطابق ہیں یا ایک حرف کے مطابق ہیں؟ وآخر دعوانا الحمدللہ۔